वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पाकिस्तान। मैं हूं उस्मा और मेरे साथ अमरीन मौजूद हैं। डॉक्टर अमरीन चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हैं। बच्चों में जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं, नफ्सियाती इश्यूज से जो उन्हें फेस करने पड़ते हैं, उस हवाले से हमारी बातचीत हो रही है। स्कूल्स को हमने डिस्कस किया, फ्रेंड्स के साथ उनका इंटरेक्शन जो है उसको डिस्कस किया। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ अमरीन जो कि होती है, जिसको कि हम एज पेरेंट जो है बहुत ज़्यादा अवॉइड करते हैं, वो है कि बच्चों का बिहेवियर कैसा होता है। अक्सर बच्चे शैतानियाँ करते करते, शरारतें करते करते वो कब बदतमीज़ी की जो लाइन है उसको क्रॉस कर जाते हैं, एज पेरेंट हम उसको नहीं देख पाते, और या फिर हम उसको इग्नोर कर देते हैं और इस डिनाइल में रहते हैं कि नहीं, हमारा बच्चा तो बहुत अच्छा है। और लेकिन अगर आपका बच्चा जो है वो शरारत करते करते बदतमीज़ी की हद तक जा रहा है, तो फिर बहुत ज़रूरी होता है कि उसके ऊपर नज़र रखी जाए और उसको उस टाइम जो है वहीं पे रोका जाए। इसमें आपको भी आई एम श्योर कि बहुत से ऐसे पेरेंट्स के सामना करना पड़ता होगा जिन्हें लगता है कि उनके बच्चे के साथ तो कोई ऐसा मसला है ही नहीं और वो बिल्कुल परफेक्ट है। बिल्कुल। यूजुअली ये जो पैम्पर्ड बच्चे होते हैं, या तो फर्स्ट बॉर्न या तो ओनली बॉर्न और ओनली मेल चाइल्ड, ये सारे बहुत ज़्यादा पैम्पर्ड होते हैं। सो बीइंग अ पेरेंट, इट्स ओके टू टेक योर चिल्ड्रन साइड। अगर आपको लग रहा है कि इसकी गलती नहीं है, कोई इल्ज़ाम लगा रहा है, तो इट्स ओके टू स्टैंड बिहाइंड देम। बट अगर आपको लग रहा है कि उनकी गलती है, तो आपने एक्सेप्ट करना है। अगर आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना, बच्चा भी कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा कि हाँ भाई मेरी भी कोई मेरा मसला है। एग्जैक्टली। एंड देन आफ्टर दैट फिर ऐसा नहीं है कि आपने एक्सेप्ट करके उसको मारना स्टार्ट कर दिया। नो, नाउ दिस इज नॉट अ गुड ऑप्शन टू, राइट? यू हैव टू मेक अ सिस्टमेटिक प्लान कि ठीक है, आपने बदतमीजी की, दिस इज नॉट समथिंग दैट यू हैव टू डू। अब आपको ये रेप्रिकॉशंस होगी, ये आपकी पॉजिटिव चीजें जो पहले आपके एनवायरनमेंट में थी। फॉर एग्जांपल, यू यूज्ड टू गेट 1 आवर ऑफ लेजर एक्टिविटीज, राइट? आप 1 घंटे अपने दोस्त के साथ जा सकते थे, अब आप आधा घंटा जाएंगे, ठीक है? या अब आपका टीवी टाइम 2 आवर्स था, अब आपका हाफ एन आवर होगा। पॉजिटिव चीज़ों को एनवायरनमेंट से लेना रादर देन नेगेटिव चीज़ें एनवायरनमेंट में डालना प्रेफरेबल होता है हमेशा। बिल्कुल। अच्छा अमरीन, मैं ये एज पेरेंट मैं ये समझती हूँ कि हर पेरेंट जानता ज़रूर है अपने बच्चे को और समझता है कि वो क्या कर रहा है, और अगर हम उस चीज़ को डिनाई कर देते हैं, उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते, तो ये फिर हमारा अपना कसूर है। अगर आपका बच्चा किसी और के घर जाके वहाँ पर बदतमीज़ी कर रहा है, तो अक्सर ये होता है कि जो घर वाले हैं वो अपने गेस्ट को कुछ नहीं कहते या उस बच्चे को कुछ नहीं मना कर रहे होंगे, बट वो देख रहे होते हैं कि बच्चा आके चीज़ें छेड़ रहा है, तोड़ रहा है या हर चीज़ में घुस रहा है। तो एज पेरेंट उस वक्त आपकी जिम्मेदारी होती है कि आप अपने बच्चे को रोकें और उसको समझाएं और उसको मना करें कि इस तरह से नहीं करो, क्योंकि अगर घर वाला कहेगा तो आपको भी बुरा लगेगा या उसको भी बुरा लगेगा। लेकिन उस वक्त कुछ सिचुएशन ऐसी आ जाती है, क्योंकि अगर आपके घर में भी हुआ होगा कि कोई बदतमीज़ बच्चा आ गया, अब आपको नहीं समझ आ रही होती कि आप किस तरह से उस बच्चे को रोकें, या फिर ये है कि उस बच्चे को मना करें या उसके पेरेंट्स को मना करें और वो बुरा भी नहीं माने इस बात का। तो ऐसी सिचुएशन आने ही ना दें। अगर आप देख रहे हैं कि आपका बच्चा जो है गलत कर रहा है, बदतमीज़ी कर रहा है, छेड़छाड़ कर रहा है, दूसरे के घर में जाके उनकी चीज़ों को छेड़ रहा है, तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उसको समझाएं। एंड आई गेस आपको बच्चों को उस हवाले से प्रिपेयर करना है कि आप उस सिचुएशन में नहीं हैं एंड यू आर कॉन्फिडेंट कि मेरा बच्चा आज उसके मामू के यहाँ गया है, बट वो अच्छे से बिहेव करेगा। आपको इस हद तक ट्रेन कर देना चाहिए, बिकॉज यू वोंट बी देयर। ये बड़ा होगा, आपके साथ थोड़ी ना जाएगा हर जगह, बट यू वुड बी कॉन्फिडेंट कि मेरा बच्चा कहीं जा रहा है, ही वुड बी वेल बिहेव करेगा वहाँ पे। अच्छा, एक तो ये एक्सट्रीम साइड है कि पेरेंट्स बिल्कुल ही डिनाइल में रहते हैं, ठीक है, और बच्चों को ना मना करते हैं ना उनको समझाते हैं। दूसरी एक्सट्रीम साइड ये आती है पेरेंट्स की कि अगर उन्होंने देखा कि उनके बच्चे ने कोई गलत हरकत की है, तो नो मैटर वहाँ पे कितने लोग हैं, वो जाके उसको मारेंगे या सबके सामने डांटेंगे। और अक्सर मैंने देखा है कि मारते तक हैं, इसके सर पे लगा दिया, मुंह पे लगा दिया। अभी रिसेंटली मैंने देखा, मैं वापस आ रही थी टर्की से ही, तो वो एयरपोर्ट के ऊपर, कराची एयरपोर्ट पे ही काफ़ी रश था और काफ़ी सारी फ़्लाइट्स आई हुई थी और अमेरिका से फ़्लाइट आई हुई थी जिसमें कि बहुत सारे लोग थे। अब आई कैन अंडरस्टैंड कि इतनी लंबी फ़्लाइट लेके जब बंदा आता है तो फ्रस्ट्रेट हुआ होता है, तंग हुआ होता है, और रात की आधी रात हो रही है, उसमें ऑब्वियसली आप तंग हुए में। एक आदमी को मैंने देखा और उसके साथ जो बच्ची थी, मेरे ख्याल से 10-12 साल की वो बच्ची होगी, 10-11 साल की, और वो कुछ कह रही थी या तंग कर रही थी, एंड ही वाज सो इरिटेटेड कि उसने वहाँ एयरपोर्ट पे ही उसको थप्पड़ लगाया। एंड वहाँ पे मैं खड़ी हुई थी, मैंने कहा अब जो चीज़ ये इतने सारे लोगों के सामने इस बच्ची के साथ हो रही है, तो घर में उसके साथ क्या हो रहा होता होगा।
تو یہ تو ایک لگ رہا ہے کہ ایک روٹین کی ہی ایک پریکٹس ہے، کیونکہ جب آپ بہت زیادہ ایک چیز کر رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ کو بھی نہیں پتہ چلتا کہ آپ کہاں پہ اس چیز کو کر رہے ہیں. تو بچوں کو ہٹ کرنا، ان کو مارنا جو ہے، آپ کس حد تک سمجھتے ہیں کہ کس اسٹیج پہ جا کے، خیر میں تو آئی ایم ایکسٹریملی اگینسٹ کہ یہ چیز ہونی چاہیے، لیکن اگر کبھی بہت زیادہ ضرورت پیش آ بھی جائے تو ایسی کون سی لمٹ ہونی چاہیے کہ جب آپ بچوں کو تھوڑا سا یہ ہے کہ فزیکلی اس کو آپ ٹچ کر سکتے ہیں؟ سائیکالوجی یہ سجیسٹ کرتا ہے کہ آپ نے بچوں کو ہٹ کرنا ہی نہیں، Alright. بچپن سے لے کر انٹل کوئی بھی ایج ہو جائے، ہٹ کرنا یہ ہی تو اب نہیں. پاکستانی پیرنٹس کے لیے تو آپ بہت ہی کوئی عجیب سی بات کہہ رہے ہیں. بٹ یو نو آپ کی ایک تھپڑ اس کو زندگی بھر تک یاد رہ سکتی ہے. یو ہیو نو آئیڈیا. بچہ پھر ہمیشہ سے خوف میں رہے گا، وہ کبھی کانفیڈنٹ نہیں ہو پائے گا، بیکاز اس کو لگے گا ابھی مجھے اماں کے یا ابا کے لگا دیں گے، ٹھیک ہے. اس کا وہ سیلف اسٹیم ڈیولپ ہی نہیں ہو پائے گا، اور آگے جا کے سکسیسز میں بھی بہت زیادہ ایشو آتا ہے اس وجہ سے. جو بچہ فزیکلی ابیوز ہوتا ہے اپنے پیرنٹس سے، وہ کانفیڈنٹ نہیں ہو سکتا کبھی زندگی میں. یوزلی وہ اپنے لیے، اپنے رائٹ کے لیے فائٹ نہیں کر سکتا، وہ اپنے لیے بول نہیں سکتا، وہ اپنے ایموشنس کو ایکسپریس نہیں کر سکتا. وہ سوچتا ہے کہ جب اماں ابا نے میرے ایموشنس نہیں سمجھے کہ میں اس وقت آئی نیڈیڈ دیم دا موسٹ، ٹھیک ہے میں نے غلطی کی، بٹ آئی جسٹ وانٹڈ دیم ٹو ایکسیپٹ دیم اینڈ ہگ می کہ ٹھیک ہے چلو میں دوبارہ نہیں کروں گا. اماں ابا نہیں سمجھ سکے تو مجھے دنیا کیا سمجھے گی. وہ اپنے ایموشنس کبھی ایکسپریس ہی نہیں کر پائے گا پراپرلی. اور پھر ایک جنریشن، یہ پھر ایک سائیکل چلتا ہے. آپ نے اپنے بچوں کو مارا، اب وہ کہے گا اٹس نارمل میں اپنے بچوں کو بھی ماروں گا، اور وہ سائیکل کبھی رکے گا. سو اٹ ہیز ٹو اسٹاپ ایٹ سم اسٹیج. ٹھیک ہے، وہ آپ کو ہی کسی ایک فرد کو جو ہے ایک کوئی نہ کوئی سخت اسٹیپ ضرور لینا پڑے گا، اپنے اوپر چیزوں کو برداشت کرنا پڑے گا تاکہ وہ آگے نہ اسپریڈ ہو. اچھا، ایک ابھی جیسے آپ نے بات کی کہ ایموشنس کو کنٹرول کرنا، یہ بھی ایک بہت زیادہ بچوں میں پرابلمز ہوتے ہیں کہ وہ اپنے ایموشنس کو جو ہے وہ سپریس کرتے رہتے ہیں. اکثر ان کے پیرنٹس جو ہیں ان کو منع کر دیتے ہیں کہ نہیں. لڑکیوں میں تو آپ دیکھیں ہمارے یہاں پہ بہت ہی ہوتا ہے کہ ان کے ایموشنس جو ہیں وہ دبائے جاتے ہیں ہماری سوسائٹی میں، کہ وہ کھل کے ہنسے نہیں، وہ زیادہ زور سے بات نہیں کریں، وہ زیادہ دوست نہیں بنائیں. ان چیزوں کو اس حد تک کیا جاتا ہے کہ ان کے اندر کوئی کانفیڈنس ہی نہیں رہتا، اور جب وہ ایک ایموشن کو اپنے چھپانا شروع کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی اور جو ایموشنز اٹیچڈ ہوتے ہیں وہ اس کو بھی سپریس کرنا اسٹارٹ کر دیتے ہیں، اور کبھی بھی ایکسپریسو نہیں رہتے وہ بچے بڑے ہو کر بھی. تو اس میں کیا کیا ایشوز آتے ہیں بچوں کو ایسے؟ اس کو ایموشنل ریکگنیشن ہوگی ہی نہیں. وہ ہمیشہ سے ہر ایموشن کو ایک ہی سمجھے گا. اف دے آر اینگری، اف دے آر سیڈ، اف دے آر جیلس، وہ سمجھے گا اوکے I have to suppress it inside. اور جب یہ ایموشنز اندر سپریس ہو جاتے ہیں نا، پھر وہ اگلیئر وے میں سامنے آتے. کیسے آتے؟ یو اسٹارٹ بولینگ ادرس، بیکاز آپ کو آپ کی لائف پہ پاور نہیں ہے نا، اب آپ دوسرے کی لائف پہ پاور کرو گے، یا آپ کو ڈپریشن ہو جائے گا، اینزائٹی ہو جائے گی. جب تک آپ کھل کے ہنس نہیں سکو گے، آپ کھل کے رو گے کیسے؟ اپنے ایموشنز کو ایکسپریس کیسے کرو گے؟ دوسروں سے پیار کا اظہار کیسے کرو گے جب تک خود سے پیار نہیں کرو گے؟ اچھا، یہ ایسی چیزیں دو بہت زیادہ یعنی کہ انسانوں کے ایکسٹریم ایموشنز ہیں اور بہت زیادہ ضروری ہیں، ہنسنا اور رونا. ٹھیک ہے، اور ان دونوں چیزوں کے اوپر ہی پابندی لگا دی جاتی ہے. اس کے رو بھی آپ نہیں سکتے، اسپیشلی اگر لڑکوں کو دیکھا جائے تو انہیں کہا جاتا ہے کہ رو کیوں رہے، لڑکے نہیں روتے. اب اگر لڑکے نے نہیں رونا تو شاید اللہ تعالیٰ ہی اس کو ایسا بناتے کہ اس کے اندر یہ ایموشن ہی نہیں ڈالتے کہ اس نے رونا نہیں ہے. تو نہ رونا کہیں سے بھی آپ کو اسٹرانگ ہونے کی نشانی نہیں ہے. کیا یہ واقعی میں ہے؟ کیونکہ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں میں کبھی نہیں روتا، یعنی کہ میں تو بہت اسٹرانگ ہوں. اس کا مطلب یہ اس میں کتنی سچائی ہے؟ ذرا آج آپ کلیئر کر دیں لوگوں کو. ایکچولی یہ ہوتا ہے ہمارے پاس، جب میرے پاس ایڈلٹ کلائنٹس آتے ہیں، میل آتے ہیں، اور وہ بہت سارے ایشوز میں اس وقت الجھے ہوئے ہوتے ہیں، اور جب ہم بچپن کو تھوڑا سا سمجھتے ہیں ان کے، تو کہتے ہیں کہ میں بہت اسٹرانگ ہوں، میں روتا نہیں تھا. میں نے کہا کہاں لکھا ہے کہ رونے کی نشانی کہ آپ اسٹرانگ ہونے کی نشانی کہ آپ رو نہ سکیں؟ آئی مین اٹس اگر آپ اسٹرانگ ہو، اس کا ایک نشانی یہ ہے کہ آپ آرام سے رو سکو، آرام سے ہنس سکو، اپنے ایموشن ایکسپریس کر سکو. بیکاز آئی بلیو کہ جب تک آپ اپنے ایموشنس کو ایکسپریس نہیں کر سکو گے، وہ کبھی پراپر وے میں سامنے آئیں گے ہی نہیں. آپ اپنے آپ کو ایکسپریس نہیں کر سکو گے، اور وہ پوری سائیکل چلے گی پوری لائف ٹائم. آپ اپنے بچوں کو بھی پیار نہیں دے سکو گے، بیکاز ظاہر سی بات ہے بے شک آپ دل میں ان سے بہت پیار کرو گے، بٹ آپ کا ایکسپریشن آپ ایکسپریس ہی نہیں کر پاؤ گے. یو نو وی آل نو دیٹ انلیس وی ایکسپریس اوور ایموشنس، کیسے پتہ چلے گا if I like them, if I hate them, if I'm jealous, if I'm insecure, رائٹ. اور میل کے ادھر تو یہ بہت ایشوز ہوتے ہیں کہ یو کانٹ ایکسپریس. جبکہ میں تو کہتی ہوں کہ وہ جو اتنے ایشوز گو تھرو کرتے ہیں اپنی یوزول لائف میں، ان کو تو الاؤ، ان کو تو سیف اسپیس دینی چاہیے. دیر شوڈ بی گروپ کہ جس میں آپ ساتھ میں یو کین ایکسپریس دا ایشو اینڈ یو کرائی ٹوگیدر. بیکاز فیمیل میں یوزلی کہیں نہ کہیں آپ بیٹھ کے تھوڑا رو بھی دیتے ہو، کیتھارسس ہو جاتا ہے. بٹ ان کے ادھر آئی گیس یہ چیزیں ہونی چاہیے. وہ تو نہیں کر سکتے. دیکھیں لڑکوں میں تو یہ بھی ہے کہ اگر وہ جا کے اپنے کسی دوست سے بھی کوئی پرابلم ہے، کوئی ایشو اس کو کرتے ہیں، تو اس میں بھی وہ ان سے
کھل کے نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے, کیونکہ اگر وہ 2 دوستوں کے سامنے رو رہی ہے تو وہ 20 کو اور پتہ چل جائے گا کہ وہ تو روتا ہے, تو وہ تو اس میں وہ ایک چیز آ گئی کہ وہ تو پھر لڑکا ہی نہیں, بلنگ ہو گئی کہ اچھا رو لیا اور کہہ کے, تو وہ اپنے جا کے اگر ان کو کوئی چیز بادر کر رہی ہے تو وہ کہاں جائیں اور کس سے کہیں. سو یہ بہت زیادہ پرابلمس ہماری سوسائٹی میں ہیں. ان چیزوں کو ایکسیپٹ کرنا, ان سے آگے بڑھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ کون سے ایسے ایموشنز ہیں جو کہ نیچرل ایموشنز ہیں, ان کو ہم نے اتنا اپنے آپ سے دور کر دیا ہے کہ ہمارے جو اور ایموشنز ہیں وہ بھی دبتے جا رہے ہیں. ایک اور چیز جو بچوں میں بہت زیادہ دیکھی جاتی ہے امرین, کہ بہت زیادہ ضدی ہو جاتے ہیں بچے, اور وہ چھوٹی ایج سے, یعنی کہ 1-1.5 سال کا بچہ ہوتا ہے جب وہ ریئیکٹ کرنا شروع کرتا ہے, چلنا پھرنا شروع کرتا ہے, تو وہ اس میں ایک ضد سی آتی جاتی ہے. اور لڑکوں میں اکثر یہ چیز دیکھی گئی ہے کہ بہت زیادہ ضدی ہو جاتے ہیں چھوٹے بچے, اور تو ان کو کس طرح سے ہینڈل کیا جائے کہ اسے نہیں کھانا تو وہ لڑے گا کہ نہیں مجھے نہیں کھانا, آپ زبردستی کھلا ہی نہیں سکتے. ہینڈلنگ سے پہلے میں آپ کو بتاتی ہوں ضد آتی کہاں سے. ضد آتی یہاں سے کہ ہر انسان 3 یوزول ایموشن سے پیدا ہوتا ہے, کے ساتھ پیدا ہوتا ہے, رائٹ, خوشی, غم اینڈ اینگر. یہ جو ضد اور یہ ساری چیزیں نا وہ لرن کرتا ہے ہمارے انوائرمنٹ سے. تو اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں ضد آ رہی ہے تو ذرا آپ اس کے انوائرمنٹ میں دیکھیں کہ کون ضد کر کے وہ انسپائر ہو رہا ہے کہ ہاں میرے بڑے بھائی نے ضد کی اور اس کو کینڈی مل گئی, اب مجھے بھی یہی کرنا ہے, یا میرے انکل نے ضد کی اور اس کو ہی گاٹ میرڈ تو اب مجھے بھی ضد کرنا ہے. بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جس سے بچہ پک کرتا ہے. سو دا رول ماڈلس شوڈ بی لائک دیٹ کہ آپ جو سکھا رہے ہو نا, امبریسنگ دا سیم تھنگ. اف یو آر سیئنگ کہ بیٹا گالی نہیں دینا ہے اور آپ خود جا کے آگے سگنل پہ گالی دے رہے ہیں, سو آئی گیس دیٹ از دا ورسٹ تھنگ دیٹ یو کین ڈو. اب اگر بچے میں ضد آ گئی ہے, کہیں سے اس نے لرن, بیکاز دیر آر لاٹ آف تھنگس, ہم جو وین میں جاتے ہیں وہ چیز کنٹرول نہیں کر سکتے, اسکول میں بچے کیسے وہ کنٹرول نہیں کر سکتے, ضد آ گئی تو ہم بچوں سے نیگوشیٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کو یہ چاہیے, آئی انڈرسٹینڈ, مے بی دس کینڈی از ویری امپورٹنٹ ٹو یو, اینڈ ہمیں اس کو ریئلائز کرانا ہے کہ وی آر لسننگ ٹو دیم, وی آر امپیتھیٹک, کہ ہاں ہم آپ کے انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. مے بی دس کینڈی از دا بیسٹ تھنگ دیٹ یو کین ایور ہیو, رائٹ, آئی انڈرسٹینڈ اینڈ آئی وانٹ ٹو گیو یو, بٹ وائی ڈونٹ یو گیو می دیز 2 تھنگس. فار ایگزامپل, آپ ایک کام کے لیے مجھے جلدی سے 10 منٹ میں ایک پیج لکھ کے دے, یا واٹ ایور, کوئی بھی ایسی چیز جو ہم چاہتے, تاکہ اس کو لگے, پھر آپ اس کو کینڈی دے دیں تاکہ اس کو لگے کہ میں نے یہ ارن کیا ہے, ضد کی وجہ سے مجھے نہیں ملا ہے. ونس یو اسٹارٹ ڈیولپنگ دیٹ تھنگ, بچہ کبھی ضد نہیں کرے گا. وہ آپ بولے گا ماما میں یہ کر دوں, آپ مجھے دلا دیں گے, یو بی لائک اوکے شیور, وائی ناٹ. ہاں, یا پھر اس کو پتا ہوگا کہ اچھا میں روؤں گا اور اس کے بعد میری یہ چیز پوری ہو جائے گی. تو اکثر پیرنٹس کیونکہ یہ تھریٹس ہوتی ہیں بچوں کی, اور وہ اسی پہ پھر پلے کرتے ہیں ہمارے مائنڈس کے ساتھ, اور آگے چل کے وہ اپنی ریلیشن شپس میں بھی یہ چیزیں بہت زیادہ ہو جاتی ہیں, کرتے ہیں. بالکل, کیونکہ انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ دوسروں کی سائیکالوجی سے کیسے کھیلنا ہے, اور بچے بہت یس اور بچے بہت زیادہ مینس کہ ہماری سوچ سے بھی زیادہ انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں, اور وہ کس طرح سے ہمارے ساتھ کھیلتے ہیں یہ ہم لوگوں کو سمجھ نہیں آتا. تھینک یو سو مچ امرین, بہت اچھی آپ سے بات چیت رہی. انشاءاللہ پھر آپ کو پروگرام میں بلائیں گے, اور کچھ اور ایشوز, کیونکہ یہ تو ایسی چیز ہے کہ اس کے ہم جتنا بھی بات کریں وہ کم ہے. جی, اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے. آپ سے اجازت چاہوں گی, لیکن جانے سے پہلے آپ کو یاد کراتی جاؤں کہ فیض ٹی وی نیٹ ورک سے جڑے رہنے کے لیے ہمیں لائک کیجیے, سبسکرائب کیجیے, اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیے. ہمارے ساتھ ہمیں فالو کیجیے انسٹاگرام, ٹویٹر اینڈ فیس بک پہ. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.